السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرب کے شہر ابہا میں ایک لڑکی کی شادی تھی۔ اسے خوب تیار کیا گیا، خوب میک اپ کیا گیا، جیسا کہ آج کل نارملی شادیوں میں کیا جاتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں روپے اس کے میک اپ میں لگائے گئے۔ مغرب کی نماز کے بعد اس کا میک اپ شروع کیا گیا تھا اور کافی دیر تک اس کا میک اپ چلتا رہا۔ اب جیسے ہی وہ دلہن تیار ہوئی، اس کو نیچے جانا تھا، سب ملنے کے لیے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ تبھی عشاء کی اذان ہو گئی۔ جیسے ہی اس لڑکی نے اذان سنی، اس کے دل میں یہ بات آئی کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھ لوں۔ اس نے نماز کو پڑھنا اپنا پہلا فرض سمجھا۔ لڑکی نے اپنی ماں سے کہا، امی میں پہلے نماز پڑھ لیتی ہوں پھر نیچے جاتی ہوں۔ ماں کو بڑی حیرت ہوئی، بہت غصہ آیا۔ ماں نے اپنی بیٹی سے کہا، تم پاگل ہو گئی ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ مہمان تم سے ملنے کے لیے، تمہیں دیکھنے کے لیے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تمہارا گھنٹوں میک اپ کیا گیا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ ہزاروں لاکھوں روپے تمہارے اوپر خرچ کیے ہیں، تم وضو کر کے اسے پانی میں بہانا چاہتی ہو؟ ماں نے لڑکی کے اوپر پریشر ڈالتے ہوئے کہا، میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہیں ابھی نماز نہ پڑھنے کا حکم دیتی ہوں۔ اگر تم نے ابھی نماز پڑھی اور تمہارا میک اپ اتر گیا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ لیکن وہ لڑکی بہت سمجھدار تھی، اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، ایمان کی دولت تھی، اس نے دینی تعلیم حاصل کی تھی۔ کہنے لگی، امی میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک نماز نہ پڑھ لوں۔ کہنے لگی، میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی۔ ماں نے کہا، بیٹی اگر مہمان تمہیں بغیر میک اپ کے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ تمہارا مذاق اڑائیں گے، تم بغیر میک اپ کے بالکل اچھی نہیں لگو گی۔ لڑکی مسکرائی اور بولی، امی آپ اس لیے پریشان ہو رہی ہو نا کہ میں لوگوں کی نظر میں خوبصورت نہیں لگوں گی، لیکن میں تو اپنے پیدا کرنے والے کی نظر میں خوبصورت بننا چاہتی ہوں، اپنے خالق کی نظر میں خوبصورت بننا چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بہترین جواب اس لڑکی نے اپنی ماں کو دیا۔ اب ماں بے بس ہو گئی کہ اب کرے تو کیا کرے۔ لڑکی نے وضو کیا، جس کی وجہ سے اس کا سارا میک اپ دھل گیا۔ لڑکی کا میک اپ خراب ہونے سے اسے ذرا بھی افسوس نہیں تھا اور نہ ہی اسے لوگوں کے اچھا لگنے اور برے لگنے کا خیال تھا، کیونکہ اسے لوگوں سے زیادہ اللہ کے سامنے سرخرو ہونا تھا، اسے لوگوں سے زیادہ اللہ کا خیال تھا۔ اس نے نماز شروع کی اور حالت سجدہ میں وہ لطف پایا، اسے وہ مزہ آیا جو کہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری سجدہ ہوگا۔ وہ دلہن حالت سجدہ میں ہی اللہ سے جا ملی، اپنے خالق حقیقی سے جا ملی، سجدے میں ہی اس کی موت ہو گئی، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ کیا خوبصورت اینڈ تھا اس کی زندگی کا۔ وہ اللہ کو اپنے قریب کرنا چاہتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے حالت سجدہ میں اسے اپنے قریب کر لیا۔ جہاں ہر ایمان والا سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ سجدے تو سب کرتے ہیں، تیرا الگ انداز تھا، تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز تھا۔ ذرا غور کیجئے، اگر ہم میں سے کوئی ہوتا یا ہماری ماں بہنوں میں سے، ہماری بیٹیوں میں سے کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟ بے شک نماز ہی چھوڑتے۔ زندگی کا ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کا حکم، اللہ کی فرما برداری ہمیں کرنی ہوگی۔ دنیا کے کاموں کا انکار نہیں ہے، لیکن دنیا کے کاموں کے لیے اللہ کو، جس نے ہمیں پیدا کیا، اسے بھول جانا سب سے بڑی بے وقوفی ہے، اور آج کل ہم وہی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے کچھ سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے اور ہماری تمام بہنوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔